ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، اول تاخیر شامل رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سے دینی شرعی سوالات، ان کے جوابات آپ کو ملیں گے، اور علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، علم اضافہ بھی ہوگا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامیات؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام الطاف قادری نیو کراچی سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کیا والد کی قبر کی زیارت کرنے سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے؟ جی، والدین کی قبر کی زیارت کرنا، کیا اس پہ بھی کوئی حج کا ثواب ملتا ہے کیا؟ جی، بعض روایت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نوادر الاصول میں مروی ہے کہ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور احادیث کریمہ ہیں جس کے اندر والدین کی قبر اور جمعۃ المبارک کا ذکر موجود ہے کہ جو ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں کی یا کسی ایک کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس کی برکت بیان کی گئی، غفر لہو، تو اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ کنز العمال کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور معجم اوسط کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے اس میں مغفرت کی بشارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے وَكُتِبَ بَرًّا، کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ تو والدین دنیا میں ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے کا قرآن پاک میں ذکر بارہا اس کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے، اور اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ میں یہ بات شامل ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کریں، اور جب کوئی آدمی کسی قبر پر جاتا ہے، کسی بھی مدفون شخص کی قبر کے پاس پہنچتا ہے تو صاحب قبر آنے والے شخص کو پہچانتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اگر اس نے سلام کیا ہے تو سلام سننے کے بعد جواب بھی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم برزخ میں کوئی شخص ہے، اس کی آواز کو ہم نہیں سن پاتے، یعنی عام انسان نہیں سن پا رہا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ دنیا والے جو قبر کے پاس جا کر سلام پیش کرتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ جب کسی بھی اپنے رشتہ دار کو جب وہ قبر پر آتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ باعث راحت ایک عمل ہوتا ہے، وہ پہچانتے بھی ہیں۔ تو اپنے مرحوم والدین کو ان کے انتقال کے بعد یکسر چھوڑ دینا اور ان کی قبروں کی زیارت نہ کرنا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عرصہ ہی ہو چکا ہوتا ہے قبر کی زیارت کیے ہوئے، پھر بعد میں جب خیال آتا ہے، یا بالخصوص جب شب براءت کا موقع آتا ہے، جب اپنے مرحومین کی قبر کی طرف آدمی جاتا ہے تو وہ قبر کا یا تو نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے، یا اس کے اطراف میں اتنی قبریں ہو چکی ہوتی ہیں کہ اسے اپنے مرحوم کی قبر بھی پہچاننے میں دشواری آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر پہ جاتا رہے گا،
اور زیارت کرتا رہے گا تو وہ انشاءاللہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے والا ٹھہرے گا۔ سورہ یاسین شریف کی برکت سے اس کی بخشش بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پھر یہ وہاں جا کر اصالہ ثواب کرے گا، اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ قبر میں گناہوں کے ساتھ جاتے ہیں، جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے۔ یہ احادیث کریمہ میں مضمون موجود ہے، اور اس کی وجہ جب وہ پوچھیں گے تو انہیں کہا جائے گا تمہارے بعد والوں نے، مومنین نے، تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو اس لیے زیارت قبور کرنا چاہیے، اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، تقوی پرہیزگاری کی طرف آدمی یعنی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ تعلق جو اپنے والدین کے ساتھ آج یعنی مرحومین کی قبروں پر جانا، جمیل صاحب اس چیز کو، اس عمل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کچھ آبا ملے، ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، تو 40واں بھی ہو گیا، اور یہ سب کہ ضعیف والد صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا کہ آپ نے ہر روز قبر پہ جانا ہے۔ نمازی ہیں ماشاءاللہ، باجماعت نماز پڑھنے والے، صحیح۔ تو فجر کے بعد وہ نکلتے ہیں۔ اچھا، قبرستان بھی کریم میں نہیں ہے کوئی، تو اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہاں فیضان مدینہ ہے تو یہاں قریبی کو ان کے گھر ہیں، یہاں سے لے کر وہ صفورہ پہ قبر ہے، تو یہ یونیورسٹی روڈ پورا یہ کراس کرتے ہوئے آگے وہ پہنچ کر وہ صفورہ پہ پہنچنا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا وقت لگتا ہے، تو کہہ رہے صبح ظاہر ہے ٹریفک نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہمیں آنے جانے میں ٹوٹل 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے۔ تو مجھے ان معنوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بھائی پھر تجارت کرنے والے، راتوں کو ظاہر لیٹ سونا، پھر فجر میں اٹھ کے، اور پھر سارے، تو کہہ رہے ہم 5 بھائی جاتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی 5 بھائی کہتے ہیں ایک ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور 5 بھائی ہم روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کبھی جو ہے وہ جمعرات ہے، جمعہ ہے، تو والد صاحب بھی ساتھ ضعیف ہیں تو وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہے تو والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 40 دن تک تو جاؤ، 40 دن تک تو جانا چاہیے، 40 دن تک جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، کوئی وجوبی طور پر یا فرض کے ہونے کے ناطے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن اچھا ہے، بالخصوص ایک نئے جب انتقال ہوتا ہے تو ایک لگاؤ بھی رہتا ہے، اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے دوسرا عمل بتایا جمیل صاحب مجھے، کہ جانا تو ہے 20 منٹ تقریباً ڈرائیو کر کے جانا ہے، تو 5 میں غالباً 5 یا اکثر حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ۔ تو وہ اپنی منزل یا فجر کے بعد وہ پڑھنا یہ سلسلہ بھی وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں تو باقاعدہ وہاں یاسین شریف اور دیگر ایسی کچھ نہ کچھ وظائف پڑھنا، کچھ پڑھ کر پھر وہاں سے واپسی پلٹنا۔ تو آج میں نے کہا کہ ان والد صاحب نے ان کو اپنی یعنی بچوں کی والدہ کی قبر پر بھیجا ہے، کل کو ان کا بھی انتقال ہو، اور پھر یہی جب اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی یہ میسیج مل رہا ہے، پیغام مل رہا ہے، تو ہمیں اپنے مرحومین کو بھولنا نہیں چاہیے۔ محرم الحرام شریف میں لوگ بکثرت جاتے ہیں، اور جانا چاہیے کسی بھی مہینے میں۔ جمیل صاحب چلے ضمناً یہ بات آئی تو محرم شریف کے مہینے میں لوگ قبروں کو پکا کرنا یا کچھ اور ایسے کرنا، تو وہ محرم کے ساتھ ہی اس کو ضروری سمجھتے ہیں یا ویسے ہی محرم میں کرتے ہیں، اس بارے میں چلے رہنے میں۔ قبر جب شکستہ ہو رہی ہو تو اس کو اسی حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اس کو باقاعدہ اس کو مرمت کر دیں۔ اگر گڑھا ہے اور بظاہر کوئی لاش وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس کو اس حال میں نہ چھوڑیں، اس کو باقاعدہ اس میں مٹی ڈال کر اس کو دوبارہ سے اس حالت میں لے کر آ جائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قبر ہے۔ تو ایسا نہ چھوڑ دیں کہ گڑھا پڑ جائے تو وہ اسی طرح رہے، اور اس طرح کی کنڈیشن ایک مسلمان کی قبر کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حتی المقدور جو بھی دیکھنے والے ہیں، بالخصوص رشتہ دار ہیں جو زیارت قبر کے لیے آئے ہیں، اور وہ اگر کسی مرحوم اپنے عزیز کی قبر کو ایسا دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کو مرمت کر کے اس کو بہتر کر دیں۔ اچھا، اب بعض لوگ باقاعدہ قبر پر جب جاتے ہیں تو اس قبر پہ لیپ کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں، تو اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ قبر کی مٹی ہوا کے ساتھ ساتھ وہ بکھر رہی ہے تو اس کے بکھرنے کی وجہ سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو اس
مٹی کو دوبارہ سے ایسی حیت میں لے آئیں کہ قبر کی نشانی برقرار رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور قبر کے اوپر بعض اوقات چھوٹے پودے لگا سکتے ہیں جس سے قبر خراب نہ ہو، جیسے بعض تو پودے ایسے ہوتے ہیں جو آگے چل کے درخت بن جاتے ہیں جس سے قبر کا سلیب ٹوٹ سکتا ہے، البتہ وہ چھوٹے پودے کہ جن کی وجہ سے قبر کا سلیب یا قبر شکستہ نہ ہو، صحیح، تو ایسے چھوٹے پودے وہ اگائے جا سکتے ہیں کہ جب تک یہ پودے پھول پتیاں جب تک تر و تازہ رہیں اس وقت تک مردے کے عذاب میں اگر عذاب ہو رہا ہو تو اسے تخفیف ہوتی ہے، اور یہ جو ہر تر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے مردے کا دل بھی بہلتا ہے کہ یہاں ذکر الہی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ چیز صرف محرم الحرام میں ہی نہ کی جائے، وقتاً فوقتاً اپنے مرحومین کی قبروں کی طرف آدمی کو جانا چاہیے، لیکن یہ محرم الحرام کے وقت میں اگر جا رہے ہیں تو اگر ان کو آسانی اس میں تو اس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی محرم الحرام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی درمیان میں بھی اگر کوئی اس طرح کی حاجت ضرورت ہے تو اس کو پکا کیا جا سکتا ہے، یا لیپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 40ویں سے پہلے قبر کو کچھ آپ نہیں چھیڑ سکتے، کوئی قبر کے اوپر آپ اس کو بنانا بھی چاہیں، اس کو یہ بھی کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ قبر کی یعنی مضبوط کرنے کے حوالے سے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ قبر بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے یا اس کے سلیب وغیرہ گر جاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ قبر کو مضبوط کرنا تاکہ جو مسلمان مرحوم مردہ اس کو موذی جانور اذیت نہ پہنچائیں، تو اس حوالے سے قبر کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی 40 دن کی قید نہیں ہے، اگر تیسرے چوتھے دن بھی اگر ضرورت پڑ رہی ہے قبر کو باقاعدہ مضبوط کرنے کے حوالے سے تو اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، تو اگر ضرورت نہیں پڑ رہی تو نہ بھی کریں کہ پہلے سے ہی وہ قبر وہ جگہ زمین بہت اچھی ہے مضبوط ہے اور اس کے اندر قبر کو ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو مقصد ہوتا ہے ایک مسلمان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، موذی جانور اس قبر کو کھود کر اس کے اندر مردے کو اذیت نہ پہنچائیں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اس قبر کو یوں پکا کیا جا سکتا ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا شوہر بغیر طلاق چھوڑ دے تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی، کوئی بھی عورت جب ایک دفعہ نکاح صحیح کے ساتھ نکاح میں داخل ہو چکی ہوتی ہے تو اب اس عورت کا کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا بیان فرمایا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، چوتھے پارے کی جو آخری آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم، تو اسی کے اختتام پر جب 5واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو جب تک کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے اور اس وقت تک اس کا کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کسی آدمی نے طلاق دے دی ہو اپنی بیوی کو یا کوئی شخص ہے وہ انتقال کر چکا ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ طلاق کی یا وفات کی عدت میں ابھی ایام گزار رہی ہے تو اس دوران عدت بھی اس کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو عورت کسی کے نکاح میں باقاعدہ موجود ہے اور میاں بیوی کے درمیان آپس کی چپکلش ناچاکیوں کی وجہ سے کچھ عرصے چاہے وہ 4 مہینے ہوں، 4 سال ہوں، 10 سال ہوں، 20 سال ہوں، اگر ان کے درمیان کوئی نا اتفاقی ایسی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں آ رہے، ایک گھر میں نہیں رہ رہے، تو ان کا رشتہ اس صورت میں ختم نہیں ہو جاتا خود۔ شوہر کے اختیار میں ہے نکاح کو ختم کرنا، تو جب شوہر نکاح کو ختم کرنے کا کوئی بھی جو شرعی طریقہ ہے وہ اپنائے گا اس سے عورت کا نکاح ختم ہوگا، ورنہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہی برقرار رہے گی۔ اچھا یہ عمل یعنی اب شوہر چھوڑ دیتے ہیں، بعض ایسے شوہر ہوتے ہیں بلکہ ظالم شوہر کہا جائے گا ان کو کہ جو نہ رکھنا چاہ رہے ہیں نہ گھر بسانا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی پھر جو شریعت کا طریقہ کار ہے کہ اگر گھر نہیں کسی طرح بسا سکتے یا نہیں رکھنا تو آپ اسے پھر اپنے نکاح سے باقاعدہ شرعی طریقے سے فارغ بھی کر دیں، نہ کہ آپ نے آگے شادی کر لی۔ اور اس طرح کے کیس کئی خواتین کے آتے رہتے ہیں کہ شوہر تو نہ پتہ ہے نہ کچھ ہیں، اچھا کئی بیرون ملک نکل جاتے ہیں،
اچھا اس کو پتا ہے میں نے تو 5 سال واپسی آنا ہی نہیں ہے، میں نے تو اچھا 5 سال آنا ہے، یہ نکاح میں رابطہ ہے، خرچ پانی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے سلسلہ، تو پھر بھی بعض خواتین ٹھیک ہے رہتی ہیں، لیکن آپ نے ایک لڑائی بھی کی ہوئی ہے اور بسانا بھی نہیں چاہ رہے، اور پھر یوں دور دور رہ کر اور اسے لٹکا کے رکھنا، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کسی بھی شخص کے لیے جب عورت نکاح میں آ چکی ہے تو اب اس کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ شادی سے پہلے اگر اس کے ذمہ داری میں والدین کی خدمت شامل تھی اور والدین اس کے محتاج ہیں، تو ان کی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ جب اس نے شادی کی ہے تو عورت کے حقوق کا بار بھی بوجھ بھی اس کے ذمہ آ چکا ہے۔ یہ مزید آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کے حقوق اور ان کے واجبات ضروری چیزیں بھی اس آدمی کے ذمہ لازم ہو چکی ہیں۔ اب یہ کہ جھگڑا صرف میاں بیوی کا ہے مثال کے طور پہ، یا جھگڑا ساس سسر سے ہو چکا ہے، اس بنا پہ اپنی بیوی کو میکے چھوڑ کر آ گیا، طلاق بھی نہیں دی، اب صرف اپنی انا اپنی ضد کی وجہ سے یہ آدمی عورت سے رابطہ نہیں رکھتا، اپنے بیوی اپنے بچوں سے رابطہ نہیں رکھتا، یہاں تک کہ بچے کس آزمائش سے گزر رہے ہیں، بیوی کس آزمائش سے گزر رہی ہے، اس طرف پرواہ نہیں کرتا، تو یاد رکھیں یہ اپنی اولاد کے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ بھی ایک شدید ظلم کا مرتکب ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کا نفقہ نان نفقہ اس کے ذمے ہے اور یہ ان کو ان کا نان نفقہ نہیں دے رہا۔ تو بعض اوقات یہ انانیت ضد ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی بس اڑ جاتا ہے کہ میں نے نہیں دینا، بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر رہا، اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہا، تو یہ مسلسل گناہ گار ہو رہا ہے حقوق العباد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں اور بہت ساری نصیحتیں اپنی امت کو فرمائی، وہاں بالخصوص خواتین کے حقوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا، اور اپنے جو خطبے کا جو اختتام تھا اس اختتام پر اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور غلاموں ان دونوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید فرمائی۔ تو اس لیے جو بھی مسلمان اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ہم کچھ بھی لازم نہیں ہے، یہ تو پھر آخرت میں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کتنے لوگوں کے حقوق تلف کر کے، بالخصوص اپنے اہل و عیال کے حقوق تلف کر کے آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بالکل کمفرٹیبل ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم آسائش سے رہ رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ اپنے جو ماتحت افراد ہیں جن کا نان نفقہ آپ کے ذمہ لازم تھا اور وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ اذیت میں ہے تو یہ آپ کا یہ سکون ظاہری سکون ہے، حقیقت میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور اگر یہ اولاد کی حق تلفی بیوی کی حق تلفی کی وجہ سے آپ گناہ گار بھی ہوں گے، اور آخرت میں پھر اس کا وبال بھی شدید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے 2 نکاح کیے ہوں میں، اب ہم بالخصوص ان شوہروں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں میں نے تو آگے نکاح کر لیا، یہ لٹکتی رہے کسی طرح ہے، جو 2 نکاح کیے ہوئے اور ایک کی طرف راغب ہے اور دوسری کو لٹکائے رکھے، قیامت کے دن وہ آئے گا کہ اس کے جسم کا دھڑ یعنی ایک حصہ وہ ایسے لٹکتا ہوا آئے گا۔ اچھا جمیل صاحب، قیامت کے دن یعنی کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر فرما دے گا قیامت کے دن، یعنی لوگوں کے اعمال سے ظاہر ہو جائے گا، جسم سے ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی کئی گناہ ایسے کہ جن کو ظاہر نہیں فرمایا جائے گا، اور پہلے کے قوم اور لوگ جب گناہ کرتے تھے تو ان کے پیشانی پہ لکھ دینا، دیگر چیزیں قیامت کے دن آئیں گے تو بھی آثار وہ واضح کریں گے، لیکن اس امت کے لیے یہ عفو رکھا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے کہ جن کو ظاہر فرمایا، ان میں ایک گناہ یہ ہے کہ اگر 2 بیویاں رکھنے والا ہے اور ایک کی طرف راغب ہے دوسرے کو لٹکائے رکھتا ہے تو اس کا ایک دھڑ کا حصہ اس طرح لٹکتا ہوا آئے گا جس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو ادھر زیادہ راغب اور ادھر کم ہے، اور جو سرے سے ہی چھوڑ دیں، لٹکا کے رکھ دیں، تو یہ بالکل ایک ظلم ہے۔ دین اسلام نے تو ان پرندوں کو اور ان جانوروں کو کہا ہے کہ اگر انہیں بھی تم نے قید کر کے رکھ لیا کہ وہ کھانے پینے اور ادھر ادھر سے نہ خود کھا سکے اور نہ تم نے کھلایا، تو اس میں بھی عذاب کی وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ اگر اس طرح کسی کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر اور اپنے نکاح میں لے کر اور پھر یہ ظلم کرتے رہیں، پھر یہ زیادتی کرتے رہیں، تو پچھلی باتیں بھول جائیں۔ اگر نہیں رکھنا
تو میں کہتا ہوں پھر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال آپ جدا رہ رہے ہیں اور پھر لمبا اس کو چلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں، کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ جواب دیں ہوں گے، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ پھر اس کی دینی شرعی رہنمائی لے لیں، دارالحکومت اہل سنت پہ فون پہ رابطہ کر لیں۔ ہمیں قرآن نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے الطلاق مرتان، ہمیں قرآن نے واضح طور پر جہاں طلاق کا ذکر کیا ہے وہاں جمیل صاحب یہ بھی تو ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو اس کو، یا پھر اس کو بھلائی کے ساتھ آزاد کر دو۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ذمہ داری لے رہے ہیں نکاح کے ذریعے، ایک عورت کی، اس عورت کے ذریعے آگے آنے والی ایک نسل کی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس کو نبھانا ضروری ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ میں حقوق پورے نہیں کر سکتا جو شریعت مطہرہ نے ایک عورت کے حقوق مجھ پہ لازم کیے ہیں پورا نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے تو نکاح کرنے ہی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر نکاح ہو چکا، نکاح ہونے کے بعد اب اپنی عورت کے وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، نان نفقہ پورا نہیں کر رہا، اور اس معاملے میں وہ ظلم ستم کا راستہ اپنایا ہوا ہے، تو بھی شریعت مطہرہ پھر عورت کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ پھر وہ شرعی اصول ضابطے کے مطابق اپنے شوہر سے بذریعہ خلا وہ چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ 2 یا 2 سے زائد خواتین کو اپنے نکاح میں لانے والے اشخاص کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو ایسا تو نہ ہو، یعنی اس سے پیچھے یہ ذکر ہے کہ تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، اور ہے حکم عدل کا، عدل کا حکم ہے، اور قرآن خود یہ فرما رہا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم عدل کر سکو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم چاہ کر بھی ساری عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب جب نہیں رکھتے، جو طاقت نہیں رکھتے، اس پہ آپ کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن قرآن آگے فرماتا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو پھر یہ تو نہ ہو کہ ایک ہی عورت کی طرف سارا رجحان ہو اور دوسری عورت کو معلق لٹکا کر آدمی چھوڑ دے۔ تو اس لیے جب 2 ازواج ہیں، اور بالخصوص عام طور پہ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ پہلا نکاح ہونے کے بعد آدمی جب دوسرے نکاح کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اس دوران جو بھی اس کو رکاوٹیں سامنے آتی ہیں اس دوسری شادی کے حوالے سے، تو پھر آدمی پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف پورا مائل ہو جاتا ہے اور پہلی کو لٹکا کے رکھ دیتا ہے، اور اس کی طرف اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے ایسے افراد کو جو ایک سے زائد شادیاں کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بارے میں پہلے مکمل شرعی رہنمائی لے لیں۔ یہ نہیں کہ دوسری شادی بس کرنے کی خواہش تھی، اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے آدمی نے سر پیر مارے اور دوسری شادی کر لی، اب اس کے بعد نتیجہ پہلی بیوی سے ہونے والی اولاد، ان کے حقوق میں فرق نہ آئے، ان کے حقوق بھی باقاعدہ ادا ہوتے رہیں، اور دوسری بیوی جس کی ذمہ داری آپ نے مزید بڑھا لی اس کے حقوق بھی کم نہ ہوں۔ اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے کہ یہ نئی دلہن ہے وہ پرانی دلہن ہے، یہ نئی بیوی ہے وہ پہلے کی ہے، حقوق میں دونوں برابر۔ یعنی ایسے لوگ فقط بعض اوقات تو ایسے ہے کہ دین اسلام کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں مختلف انداز سے، لیکن یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے جہاں اجازتیں دی، رخصتیں دی، وہ بھی کن کے لیے اور کن شرائط کے ساتھ اجازتیں دی ہیں۔ تو یہ تو ایک پورا لیکچر ہے، پورا ایک مضمون ہے، اور قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث طیبہ ہیں، پھر فقہی شرعی مسائل اس کے ساتھ ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسے شخص کو پہلے چاہیے کہ وہ خود بھی رہنمائی لے، اور پھر یہ انداز اختیار قطعاً نہ کریں کہ اس طرح اپنی جو ہے وہ بیوی کو کسی ایک کو، یا ضروری نہیں ہے کہ کوئی 2 شادی 3 شادی، ایک ہی نکاح والا بھی بعض اوقات ایسی ضد بازی کر لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہ رکھنا ہے اور نہ ہی میں نے اس کو چھوڑنا ہے، نہ میں نے اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو یہ انداز طریقے ٹھیک نہیں ہیں، اور ساتھ ہم ان خواتین کو بھی کہیں گے کہ اگر طلاق یا خلا کی طرف جانا ہے تو یہ دونوں صورتیں شوہر سے متعلق ہوتی ہیں۔ خلا بھی جو شوہر جاری کرے، یعنی شوہر خلا دے، چاہے زبانی کو چاہے تحریری کو، یا شوہر کی طرف سے اجازت یافتہ کوئی ایسا عمل ہو، تو اسی طرح وہ نکاح سے پھر ان کے باہر ہوں گی،
اور ایسا نہیں ہوگا کہ 4 افراد 8 افراد کہیں جمع ہوئے، پنچایت لگی اور اس کی خلا واقع کر دی، تو ایسی خلا واقع بھی نہیں ہوتی، یہ معتبر بھی نہیں ہے۔ مزید آپ اس نمبر پر دارالحکومت اہل سنت کے اس نمبر پر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جی مزید سوال۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائیں اور ڈائریکٹ اگلی صورت پڑھ لیں اور یاد بھی آ جائے، تو اس صورتحال میں حکم کیا ہے؟ اور اگر مثلاً رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو کیا پلٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے وغیرہ معاملہ کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ الگ سے ایک واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے، اور بقیہ جو سنتیں موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو یا ویتر ہو، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اور ساتھ ہی ساتھ سورت فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو اب اگر کسی نے بھولے سے کہ اس نے سورت شروع کر دی اور وہ رکوع میں چلا گیا سورت پڑھنے کے بعد اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہو، تو حکم اسے یہ ہے کہ رکوع سے قیام کی طرف واپسی آئے، قیام میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورت ملائے، ٹھیک، اور اس کے بعد رکوع بھی دوبارہ سے کرے، اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اس طرح اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر سورت پڑھ رہے ہیں اور قیام میں کھڑے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بجائے سورت شروع کر دی، تو حکم یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو کچھ پہلے سورت پڑھ چکا تھا وہ یا کوئی اور سی سورت وہ پھر پڑھے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سورت تو میں ملا چکا ہوں، اب صرف سورہ فاتحہ رہ گئی تھی، تو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر قرآن پاک کی 3 آیات چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو یا کوئی چھوٹی سورت پھر دوبارہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہوگا۔ سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک، جی مزید سوال۔ سید سہیل رضا ٹنڈو والے آر سے مفتی صاحب، دل بہت سخت ہو گیا، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ نماز میں عبادت میں دل نہ لگنا، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، دل کی سختی اور عبادت میں دل نہ لگے، کیا کہتے ہیں؟ دل کی سختی دور کرنے کے لیے جو احادیث کریمہ میں بیان کی گئی چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز ہے موت کی یاد اور تلاوت قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا پاکیزہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، دل صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، قرآن پاک دلوں کے زنگ کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کی یاد، موت کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بعد وفات کے مراحل کو سامنے رکھے۔ مثلا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو غور کرے جن کے ساتھ اس کا ایک وقت گزرا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب وہ کہاں ہیں؟ وہ قبر میں ہیں۔ وہ آسائش والا گھر ان کا سامنے رکھے جس گھر کو انہوں نے بنایا اور اس گھر سے آسائشیں اٹھائیں، اب وہ سب اس گھر کو چھوڑ کر وہ بغیر سلے کفن والے کپڑوں کے اندر وہ قبر میں اتار دیے گئے۔ اب وہاں ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، اکیلے ہیں، حالانکہ وہ مرحوم ایسے تھے کہ جو پوری رونق محفل ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کی رونق محفل ہونا ختم ہو چکا، اب سب اپنی اپنی محفل سجائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ رونق محفل جو تھے وہ اس وقت قبر کے اندر ہیں۔ اب قبر میں ان کے پاس کتنے لوگ ہیں جو قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، پھر ان کے جو نیک اعمال ہیں بس وہی ان کے کام آنے والے ہیں۔ تو اس طرح میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں ان میں سے کون میری قبر پر آئے گا زیارت کے لیے، پھر اگر شروع میں آئے بھی تو پھر کتنے دن یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر مجھے یاد کر کے ایصال ثواب کتنے لوگ کریں گے، بھائی بہن دوست احباب کتنا یاد کریں گے۔ اسی طرح پھر آخرت میں کیا ہوگا، جب سب اٹھیں گے اپنے نامہ اعمال کے حساب سے، ہر ایک جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جا رہا ہوگا، تو میں کون سی حالت میں ہوں گا، میرے نامہ اعمال مجھے پتہ ہے کہ کیسے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ان کیے ہوئے اعمال کا کیا جواب دوں گا۔ تو اس طرح آدمی فکر آخرت کرتا رہے گا تو خود بخود نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا کہ بھائی بہت شارٹ ٹائم ہے میرے پاس، زندگی کب ختم ہو جائے
موت کا فرشتہ کب میرے پاس آ جائے روح قبض کرنے کے لیے، تو یوں آدمی کا ذہن بننے لگتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ تو جب آدمی یہ فکر اپنے اوپر بالکل لازم کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا گناہوں سے دل کترانے لگتا ہے۔ صحیح۔ گناہوں کی وجہ سے دلوں کو کالک لگتی ہے، غفلت کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک نقطہ، پھر ایک نقطہ۔ آدمی جب گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطے لگتے لگتے یہاں تک کہ پورا دل ہی سیاہ ہو سیاہ جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، پھر اسے پھر نیکی کی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ جب دل کی سیاہی کو دھونے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو مختلف اعمال بیان کیے گئے، ان میں جیسا کہ ابھی بیان ہوا قرآن کی تلاوت، قبر کو یاد کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن سے دل وہ ستھرا ہو جائے گا، نور آ جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ توبہ آدمی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے سچی توبہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو ان کے گناہ، بندوں کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ وہ سچی توبہ، اللہ تعالیٰ انہیں یہ اجر دیتا ہے، گناہ ان کے مٹا دیتا ہے۔ اور کئی ایسے سچی توبہ والے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ جمیل صاحب، دل نماز میں نہ لگے، ایک تو چلیں یہ ظاہری یہ گناہوں سے بچنے اور ان چیزوں میں آپ نے بتایا، نماز میں دل نہیں لگتا، تو نماز میں دل نہ لگے، لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر نہ لگے تو کچھ لوگوں کو شیطانی وسوسے آتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دو، تو کیا ایسا کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نماز تو فرض ہے اور یہ پڑھنی ہی ہے، ٹھیک۔ دل لگے نہ لگے نماز کا فرض تو ادا کرنا ہے۔ اب آدمی یہ کہے جب میرا دل لگے گا تو میں نماز پڑھوں گا، تو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور یہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ جب میرا دل لگنے لگے گا نماز میں تو میں نماز شروع کروں گا، تو دیکھیں عمل کرنے سے ہی اس میں ذوق شوق پیدا ہوگا نا۔ اب آپ نیند چھوڑیں گے، گرمی ہو یا سردی، نماز کے لیے اٹھیں گے، وضو کریں گے، نماز کے لیے مسجد جائیں گے، تو آپ یاد الہی میں جب یہ سارے کام کریں گے تو خود بخود لطف آنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کریمہ میں ہماری جو تخلیق کا مقصد بیان فرمایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، چونکہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو چند گھنٹوں ہماری اگر کسی کے ساتھ رفاقت ہو اور اس کے ہم پر کچھ احسانات ہوں تو ہم زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں، اور اس کا جب تذکرہ آئے تو ہم بڑے اچھے انداز سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب اس سے ملاقات ہو جائے تو اس کے احسانات کو سامنے رکھ کے ہم گویا بچھے جاتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں وجود عطا فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے احسانات کو بار بار سامنے رکھیں۔ سورہ رحمان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی کتنی نعمتوں کو ذکر فرمانے کے بعد کئی بار ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کرنے کے بعد ان کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم گویا اس انداز سے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات سامنے رکھے جائیں، اپنے گناہوں کو ان احسانات کے مقابلے میں اپنے جو ان گناہوں کا جو ایک سلسلہ ہے، آدمی جب اس پہ غور کرے گا تو خود بخود شرمساری ہوگی، حیا آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل لگے گا کہ اتنے احسانات کے باوجود میری طرف سے ناشکریاں، اس کے باوجود رب تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کیا، پکڑ نہیں فرمائی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل مجھے مل رہی ہے کہ میں واپسی آ جاؤں، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ توبہ کر لو، اس لیے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں اگر اپنے اندر پیدا آسائشیں ہوتی ہیں جمیل صاحب بعض اوقات کے، سب ہیں آسائشیں ہیں، سب ہیں، پہلا کام ہی انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی نماز ہے، اور تھوڑی سی اگر ٹینشن میں آتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ پہلا کام نماز چھوڑنے کا ہے۔ گھر میں کوئی انتقال ہے، کوئی اور پریشانی آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دکھ آ گیا، کچھ اور ہے، پہلا کام نماز چھوڑنا۔
یعنی ہم ہر ایک کی نہیں بات کر سکتے، لیکن نماز پڑھنے والے بھی بعض اوقات ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سستی اور چھا جاتی ہے۔ سستی گھر والوں کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دل پہ مجھے ایک بات یاد آئی، کہہ رہے کہ دل نہیں لگا، تو کبھی کبھی میں چوٹ کرنے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ جب مارکیٹ میں گاہک نہیں آ رہے ہوں دکانوں پہ، کہیں تو سناٹا چھایا ہوا ہی، کوئی آ ہی نہیں رہا، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، دل نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا۔ اچھا دل نہیں لگ رہا تو پھر آپ شٹر بند کریں گھر چلے جائیں، نہیں کریں گے؟ دکان کیسے چلے کہتے نہیں بھائی، دکان تو اگر رات 10 بجے تک ہے تو 10 بجے تک ہے، 9 بجے تک ہے تو 9 بجے تک ہے، دل نہیں لگ رہا، نہیں پھر بھی کہنے آنا ہے، پھر بھی کرنا ہے۔ اچھا الٹا نقصان ہو رہا ہے، یعنی دکان پہ بیٹھنے کے بعد وہ نکالتے ہیں نا دکاندار اپنا خرچہ، کہ ہمیں پر ڈے دکان پہ 2000 روپے تو نکالنے پڑتے ہیں، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ 30-35 ہزار روپے رینٹ ہے، پھر کچھ خرچے ہیں دکان کے، چائے پانی کے خرچے ہیں، لیبر ہے، بجلی کے ہیں، دیگر چیزوں کے، تو 2000 روپے تو ہماری جیب سے جا رہا ہے۔ تو اب اگر 5000 روپے بچت ہو تو کہیں کہ 2000 مائنس کر کے 3000 روپے کما لیے، اب 3000 کمائے تو چلو پھر تسلی رہتی ہے کچھ، لیکن اگر اور ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے پر ڈے کے حساب سے مائنس کرتا جائے تو پھر اسے وہ سوچے گا۔ لیکن میں کبھی بھی کوئی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دل نہیں لگا، گاہک نہیں آیا، میں نے دکان بند کر دی، میں نے دکان پہ جانا ہی نہیں، اب ہفتہ 1.5 ہفتہ میں نے نہیں جانا، نہ جائے گا۔ لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوں گے پڑوس والے، آپ کی دکان بند ہے، شٹر نیچے ہے، خیریت تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں عبادت کے اوپر بھی، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے عرض کی ہے، آپ نہ تشبیہ مانیں نہ اس کو مثال سمجھیں، لیکن ایک اس اعتبار سے کہ جب ہم یہاں اتنی ترجیح دیتے ہیں تو نماز میں بھی ہمارا دل لگے نہ لگے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور کوشش بھی کرنی کہ دل کیوں نہیں لگ رہا، دل لگانے والے اعمال کی طرف آئیں۔ اللہ کے وہ بندے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مسیح سوال۔ جی میرا قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی جنازے کے بعد سوگ 3 دن کا اس کے بعد شروع ہوتا ہے، یا جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے وہ دن بھی سوگ میں شامل ہوتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ اچھا یہ اسی کے ساتھ عدت کا بھی سوال ہے، تو سوگ ہے، سوگ کی بھی کیا تعریف ہے، سوگ کسے کہتے ہیں اس کا؟ سوگ کا معنی ہوتا ہے غم کا اظہار کرنا۔ ٹھیک۔ تو اب جس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے، مثلا والدین میں سے کسی ایک کا، یا اولاد میں سے کسی ایک کا، بہن بھائی میں سے کسی ایک کا، تو شریعت مطہرہ نے اس غم کے اظہار کے لیے 3 دن تک رخصت دی ہے کہ آدمی غم کا اظہار کر سکتا ہے۔ غم کے اظہار میں مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہن رہا، وہ خوشبو وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہا، یا جو خواتین ہیں جیسے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو والدہ ہیں، یا بھائی کا انتقال ہوا ہے تو بہن ہے، تو یہ کسی قسم کی کوئی بالیاں، کوئی چوڑیاں، اس طرح کے بناؤ سنگھار والی چیزیں استعمال نہیں کر رہی۔ تو بیوی کے علاوہ صحیح۔ کسی بھی شخص کے لیے اپنے عزیز محارم کے انتقال ہونے کی صورت میں 3 دن تک سوگ کرنے کی رخصت اور اجازت ہے۔ اچھا، یہ جو وقت شروع ہوگا یہ جنازے کے بعد سے نہیں، تدفین کے بعد سے نہیں، بلکہ جس وقت انتقال ہوا ہے اس انتقال کے وقت سے ہی سوگ کا اختیار دیا گیا، اور اس کی مدت بیوی کے علاوہ کے لیے 3 دن ہے، 3 دن 3 رات، جس کو آپ کہنے ہیں 72 گھنٹے۔ ٹھیک۔ اچھا، بیوی جو ہے اس کی جو عدت ہوگی، اس کا آغاز شوہر کے انتقال کے وقت سے ہی عدت شروع ہو جاتی، ٹھیک۔ یہ نہیں کہ تدفین ہونے کے بعد عدت شروع ہوگی۔ انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی عدت شروع ہو گئی۔ اب عورت کو جب خبر ملی کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو عورت نے اسی وقت سے عدت کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، ان میں سوگ بھی شامل ہے۔ اور عورت نے جو زیور پہنا ہے، بالیاں پہنی ہیں، انگوٹھی چوڑیاں جو پہنی ہیں یا نتھ پہنی ہے، عورت ان تمام تر آرٹیفیشل یا سونے چاندی کے جو بھی زیورات ہیں یہ سب فوراً عورت کو اتار دیں۔ انتقال کے بعد فوراً اتار دیں۔ اب یہ سوگ کرنا ہے عورت کے لیے، یہ سوگ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 4 مہینے 10 دن، یہ تقریباً 130 دن بنتے ہیں۔ تو یہ عورت عدت بھی گزارے گی، اس دوران وہ سوگ بھی اس پر لازم ہے۔ صحیح۔ بیوی کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 3 دن 3 راتیں ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ سوگ کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔
ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور دارالحکومت اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیں. آپ کے اور بھی کئی ایسے سوالات ہوتے ہوں گے جن کی رہنمائی آپ کو درکار ہے، تو ضرور اس نمبر پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.